بہت بڑی آگ کو جلایا جاتا ہے. اب دونوں مل کو کیا کرتے ہیں, اب کون جل جاتا ہے, اس کے پورے مریداں کیا ہونا سو انہوں آنکھوں اسلام قبول کرنا. اگر مالک بن دینار جل گئے تو انہوں سبھی آنکھوں وہ پرستش قبول کرنا, غیر اسلام قبول کرنا. اب یہ چیلنج ہو جاتی ہے. چیلنج ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں, جمعہ کی نماز ہوتی ہے, آگ کو جلایا جاتا ہے, آگ جلتی ہے, ایسی آگ جلتی ہے, ایسی آگ جلتی ہے. دونوں طرف سے وہ ان کا پادری بھی آ جاتا ہے, حضرت مالک دینار بھی آتی ہے. دونوں بھی ہاتھ پکڑ کو گئے کہ نہیں, کیا کرتے ہیں آگ میں دونوں کا ہاتھ, دونوں بھی ہاتھ پکڑ کو آگ میں ڈالتے ہیں. آگ میں ڈالتی, ذرا خود ڈالتی, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 50 منٹ ڈالے تو بھی دیکھتی نہ حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ جلیا نہ وہ سامنے پادری کا ہاتھ جلیا. ہاتھ نکالتی, انہیں بھی بچ گیا, انہیں بھی بچ گیا. اب یہ قوم والا بھی پریشان, یہ قوم والے بھی پریشان. ہمارا آدمی صحیح ہے کہ اس کا آدمی صحیح, دونوں کا ہاتھ جلائے. مگر مالک بن دینار کو کیا ہوا, یا اللہ میں تجھے ماننے والا, تیرے رسول کو ماننے والا, میرا ہاتھ نہیں جلا. کہہ کے اوپر کو بولے تو میں تیرا محبوب ہوں, میں تیرا حبیب ہوں, میں تیرا ولی ہوں, مگر یہ بتا کہ اس کا ہاتھ کہیں کو نہیں جلا. انہیں اللہ کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, پھر بھی انہیں ہاتھ نہیں جلا. تو اللہ تعالیٰ سے ندا آتی ہے, آواز آتی ہے, اے مالک دینار اس کا ہاتھ اس واسطے نہیں جلا کی کر کو بولے تو اس وقت وہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا, وہ وقت تیرے ہاتھ میں تھا. اب بول کہ تیرے ہاتھ کو چھوڑ کو تو اکیلا ڈال, تو اکیلا ڈال. اب اسے یہ معلوم ہوا کہ اب میں اکیلا ڈالا تو میرا جل جاتا ہوں. کہا کہ انہوں نے کیا بولا, خدا کی قسم مجھے وہ ٹائم محسوس ہوگا جب ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا تو مجھے محسوس ہوگا کہ تیرے ہاتھ کے صفحے میں میرا ہاتھ بچ رہا ہے, اب میں نہیں ڈالتا ہاتھ. گیا ان کے قدم بوسی کرا, ایمان لایا. سارے جتنے بھی پادریاں تھے, جو بھی پرستش کرنے والے تھے, پورے ایمان لائے. دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا رہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بزرگ ایسا رہنا, جیسا ہند الولی خواجہ غریب النواز, ہندوستان کے شہنشاہ, عطائے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے اور ان کو طاقت دیے کہ ہندوستان کو آؤ, ہندوستان کے اندر یہ سبھی پھیلاؤ, بیرکت. یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے لوگوں کو بولتا ہے جاؤ تمہیں جنت کو جاؤ. بزرگان دین کو نورانی چہرے میں کھڑ جاتے, کھڑ کو بولتی ہیں یا رسول, یا اللہ ہمیں نہیں جاتے جب تک ہمارے جو اقربا, ہمارے دوست, ہمارے مرید ہمارے ساتھ نہیں آتے, ہمیں ان کے ساتھ میں نہیں جاتے جنت. اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اگر تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے, تمہیں جنت میں جانے میں خوشی نہیں ہے تو جاؤ, تمہیں جہنم کو جا کو تمہارے جو بھی اقربا ہیں, تمہارے دوست ہیں, تمہارے ساتھ میں رہنے والے, سب کو بلاؤ. اب ہاں انہوں باتاں کر لیتی ہیں, کیسا جہنم کی آگ میں سب کو جلوس کو ان کے چہرے جل جاتی نا, سب جنہیں ہمیں کیسا پہچانے. جب باتاں کرتی ہیں تو جہنم میں جا کو دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے جو مریدین رہتے, جو چہنے والے رہتے, اس سے پہلے اللہ حکم کر کو رہتا ہے اے جہنم تو جلا مگر ان کے چہروں کو چھوڑ دا, ان کے چہروں کو چھوڑ دا. اب جاتی یہ کہ انسان کو جہنم میں سے نکالتی ہیں اولیاء اللہ اور لے کر اپنے ساتھ جاتی, لے کر اپنے ساتھ جاتی ہیں اور سیدھا جاتی ہیں اور اللہ کو بولتی ہیں یا اللہ ہم نے ان کو چن لیا, ہم نے ہمارے لوگوں کو چن لیا, یہ بتا کہ ان کے چہرے کہیں کو نہیں چلتے. بولے اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس کے واسطے میں جہنم کے چہرے, جو جہنم میں گئے ان کے چہرے اسی واسطے نہیں جلایا تاکہ تم پہچانے جاؤ, تمہاری نظر ان کو پہچان لے جائے. دنیا میں تمہیں ان کے ساتھ میں اٹھتے تھے, دنیا میں ساتھ میں بیٹھتے تھے, اب ہماری پہچان چہرے سے نہ ہوتی. سو کپڑے تو رنگ برنگے کپڑے تمہیں بھی پہنتی, میں بھی پہنتی, کون بھی کپڑے سے پہچان کرتا ہے, ہم نے ہماری صورت سے پہچان کر. اس کے واسطے بولتے سو خان خایاں کو آؤ. جب خان خایاں کو آتی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں خود جہاں پر ذکر ہوتا میں موجود ہوں. اب جہاں پر اللہ موجود ہوتا ہے رسول اللہ بھی موجود ہے, جہاں پر رسول اللہ بھی موجود ہوتی وہاں پنجتین پاک بھی موجود ہے, جہاں پر پنجتین پاک موجود ہوتے ائمہ اہل بیت موجود ہوتے, صحابہ موجود ہوتے, غوث اعظم موجود ہوتے, خواجہ غریب النواز, سارے اولیاء اللہ موجود ہوتے. اس کے واسطے ان سے محبت کرو. اگر آئے تو ہمارے چہرے ان کے نگاہ میں جاتے, ہماری صورت ان کی نگاہ میں بیٹھتی, شناخت پکڑتی. اس کے واسطے اولیاء اللہ بزرگان دین کے مزارات کو کہیں کو جاتے, کہیں کو جاتی ہیں. کو بولے تو انہوں ہمیں دو, اللہ کے رسول کا حکم, اگر قبرستان سے جاؤ تو سلام کرو. کسے سلام کرو؟ الصلاۃ والسلام علیک اہل القبور. صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرگی نہ انہوں سنتی؟ بولے صحابی کو اے صحابی تم سے بہتر سنتی اور جواب دیتی. جب تمہارے سے بہتر, صحابہ سے بہتر سنتی اور جواب دیتی. معمولی وہ قبرستان کے اندر پیوٹ بھی ہے, ساوٹ بھی ہے, اچھا بھی ہے, برا بھی ہے, جب انہیں جواب دیتا ہے تو اللہ کا دوست خبر میرے کو جواب نہیں دیتا, اللہ کا دوست خبر میرے کو نہیں دیتا. خدا کی قسم انہیں دیتا بھی دیکھتا. اب ہمیں حاضری کہیں کو دیتی تاکہ ہماری یہ گنہگار صورت انہیں ہم نہ پہچانے. قیامت کے روز ہمیں جہنم میں جلے تو وہ ولی آ کو اٹھا لے کو جائے. یہ 11ویں کہیں کو کرتی ہیں, غوث اعظم دستگیر کو بلاتی تاکہ ہماری صورت غوث اعظم دیکھ لے.
خواجہ کی چھٹی کئی کو کرتے ہیں تاکہ ہم نہ خواجہ غریب النواز ہماری صورت دیکھ لے، ہمارا بچہ، ہمارا مرید، ہمارا چاہنے والا میرے نام سے کھلایا، میرے نام سے پہلایا، میرے نام سے روشن کریا، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز، محشر کے روز نور سے روشن کرتا، نور کی چہروں کے پر نور کی سٹیج بناتا ہے۔ آج وہی بندے اللہ کی سنت کر رہی ہیں، ہم نہ آکو ہمارے نام کو کمکمے لگا کر، ان کے نام سے کھانا کھلا کر، انہوں بھی پورا لائٹنگ کر کو ہم نہ بٹھانی۔ خدا کی قسم تمہیں دنیا میں یاد کرے، ہمیں آخرت میں یاد کرے۔ اس کے واسطے یہ سبھی کرتے سو، اس کے واسطے محبت کرتے سو کہ یہ اگر کرے تو انشاءاللہ ہماری شفاعت، اس کے اندر چھٹی کرے تو کیا بھی شرک بدعت حرام نہیں۔ خدا کی قسم بزرگان دین کو یاد کرنا ہماری نجات۔ ایک واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی خانخواہ کو جاتے، ان کے ساتھ میں ان کا ایک پیر بھائی تھا، جاتے ذکر کرتے، سب جنے آکو کشتی میں آکو، تالاب تھا، تالاب پار کر کو ان کے خانخواہ کو آنا تھا۔ اب حضرت جنید بغدادی کے پاس اتنی طاقت تھی کہ انہوں پانی کو چلتے سیدھا خانخواہ کو آتا، پانی کو چل کو خانخواہ ختم ہوتا، خانخواہ کے بعد پانی کو چل جاتے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک بار جہاز مس ہو گئی، یہ ایک آدمی رک گیا، ایک آدمی ان کا پیر بھائی رک گیا، اب کیا کرنا، گھر کو جانا۔ حضرت جنید بغدادی کو بولیا، جنید تمہیں پانی کو چل رہی نا، منجے بھی ایک بار پانی کو چلا کو بلا لگ جا۔ حضرت جنید بغدادی جانا کیا، ٹھیک ایک کام کر، تو یا جنید یا جنید یا جنید بول، یا جنید یا جنید بول، تو چل۔ اب انہیں ڈر ڈر وہ کیا کرے، یا جنید بولیا، یا جنید بولتے ہی پانی کو چلنا شروع کر۔ اب نزدیک حضرت جنید بغدادی یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولے جائے۔ اب پیچھے سے آیا کہ نہیں، سنیا پانی پہنچ کیا بول رہے، انہیں یا اللہ بول رہا، انہیں یا جنید کا حکم اسے ہے سو، انہیں گیا کہ نہیں سوچا بیچ رستے میں، اب انہوں یا اللہ بول رہے، میں کہیں کو یا جنید بول، وہاں سے یا اللہ پکارنے گیا، یہاں سے یا اللہ پکارنے گیا۔ جب یا اللہ پکارنے گیا تو کیسا پکارنے گیا ویسا ڈوبتے گئے، ایسا ڈوبتے گئے، پانی آ کو سیدھا اس کی گردن کے آگے کھڑا، تب چیخا یا جنید بولیا، تو پھر واپس آئے، بولیا جنید بغدادی کو، اے جنید جب تمہارا نام پکار دوں تو پانی کو چلنا شروع کر دو، میں اللہ کا نام پکارا تو میں ڈوبنا شروع کروں۔ تو حضرت جنید بغدادی بولتی ہیں، بیٹے تو میرے تک پہنچا ہے، تو میرے تک جا، میں اللہ تعالیٰ تک پہنچوں، میں اللہ کا نام لیا تو انہیں سن رہا، تو وہاں تک پہنچا نہیں، تو نام لیا تو اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، تو میرے تک پہلے پہنچا، پہلے میرے تک۔ اس کے واسطے یہ وسیلہ، یہ ہمیں وسیلہ ہمارے سلسلے کا پکڑنا، سلسلے سے ہم نہ ضروری ہے سرکار غوث پاک سے امام علی سے سرکار سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک سلسلہ، یہ سلسلے کو پکڑے تو انشاءاللہ ہماری کامیاب، نہیں پکڑے تو کچھ بھی کیا بھی کام نہیں ہے۔ اس کے واسطے ہر محفل میں بھی یاد رکھو، درود پڑھایا کرو، قرآن پڑھایا کرو، چپ کے ایسا چیزاں کر لے گئے تو بزرگان دین ہم نہ دعا کر کو جائے، چھٹی کرے خود بزرگان دین آپ کو دعا کر کو گئے تو ہماری خوشی، ہماری نجات، نہیں کر کو بولے تو یہ کیا ہو جاتا، محفل بیکار ہو جاتا۔ اس کے واسطے یاد رکھو، ایک درود کے ایک حدیث بول کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل ایک بار آئے، آپ کو پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ پوچھے جبرائیل کو، اے جبرائیل تم نہ علم کتنا ہے، تمہاری طاقت علم کی کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتی ہے، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں، اتنا علم رکھتا ہوں کہ آسمان میں جتنے بھی تارے ہیں میں گن سکتا ہوں۔ سرکار پوچھے اتنا علم ہے؟ بولتے ہیں اب بھی زیادہ ہے رسول اللہ، میں سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی گن سکتا ہوں، اتنا ہے یا جبرائیل؟ انہوں بولتے ہیں اتنا نہیں رسول اللہ، اس سے زیادہ ہے، زمین کے اوپر کتنے ذرات ہیں، ذرے معلوم، میں ٹھیک ہے ذرے، بالو کے ذرات جتنے ہیں وہ بالو کے ذرات بھی گن جاتے ہیں، اتنا علم ہے یا رسول اللہ؟ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ علم دیا، جب سورج چمکتا، سورج کی شوائیں نکلتی، وہ شوائوں کو بھی میں گن سکتا ہوں، اتنا مجھے علم ہے۔ اور رسول اللہ پوچھتی اتنا علم دیا، بہت علم ہے، مگر یا رسول اللہ یہ ایک چیز نہیں گن سکتا، یہ ایک چیز میں نہیں گن سکتا، جب تمہارا بندہ، تمہارا امت والا اگر تمہارے اوپر ایک بار درود پڑے، دل سے درود پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنی رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں ڈالتا ہے، خدا کی قسم میں جبرائیل اس کی نیکیوں کو گن نہیں سکتا، نیکیوں کو گن نہیں سکتا، اتنی نیکیاں ہو جاتی۔ اب تمہیں بیٹھے محفل میں دروداں پڑھے، کتنی نیکیاں ہیں، کہتے اس کے واسطے کیا ہے، یہ محفلوں کے اندر ادب کرو، اور انشاءاللہ خواجہ غریب النواز ایسے ان کی بھی شان ضروری ہے کہ ایک سرکار خواجہ غریب النواز اتنی محبت کرے، اتنی عقیدت کرے، اتنی شان کرے اپنے پیر و مرشد کی، اتنی تابع داری کرے۔ 12 سال حضرت عثمان ہارونی کے جوتے اٹھا کو پھرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب النواز کو مقام آیا۔ ایک بار ہندوستان کو آنے کے ٹائم کو ایسا ہوا، آلے کہیں وہاں ایک یہ ملی جہاں پر آگ کی پوجا کر لیا،
وہاں پہ آگ پہ انہوں گئے کھڑے کو بولے خواجہ صاحب بولے کیا کر رہی تم؟ بولے ہمیں آگ کی پوجا کریں. کئی کو آگ کی پوجا کرتے ہیں. بولے جہنم میں ہم نہ آگ بچا لیتے اس کے واسطے ہمیں آگ کی پوجا کریں. بولے کوئی نہیں بچانے والا, تمہیں اللہ کی پوجا کرو, اللہ کی پرستش کرو. انہوں بولے اگر تم نہ دنیا میں نہیں جلائی تو ہمیں تمہاری قوم ہو جاتی, نہیں تو ایک کام کرو, ہم نہ نہیں جلے تو تمہیں ہمارے پاس آ جاؤ. خواجہ صاحب بولتے ایک کام کرتا ہوں, میں تو دور کی بات, میرا کھڑاوا میرے چپل اٹھائے کہ نہیں, سیدھا خواجہ حکم کرتے اے میرے کھڑاوے جا تو آگ پہ جا. لکڑی کا کھڑاوا, اب لکڑی کے آگ کے اندر لکڑی ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ جل جاتی نہیں. اب خواجہ صاحب ان کے کھڑاوے کو حکم کرے تو کھڑاوا جاتا ہے, آگ کے اندر جاتا ہے, مگر آگ جلتی نہیں, آگ بجھ جاتی. جب آگ بجھ جاتے تو پریشان ہو کر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پر پوجا کرتے رہتی ہیں, سب چیز جو کرتے رہتی ہیں, آگ کی جو پرستش کرتے رہتی ہیں, سارے لوگ کیا کرتی ہیں, یہ خالی کرامت دیکھو, یہ کیسا رہیں گا انسان, ان کے جوتے میں ایسی طاقت رہی تو ان میں کیسی طاقت ہے. جوتے میں ایسی طاقت ہے, آگ کے اوپر گئی تو آگ پورا گلزار ہو کر ٹھنڈی ہوگی, تو خدا کی قسم جوتے میں اتنی طاقت رہا تو سراپا ان میں کتنی طاقت ہے. خواجہ صاحب ایسا پھیلاتے 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 ہندوستان کو آئے. ہندوستان کے اندر یہ جو ہمیں بیٹھی آج, یہ خواجہ غریب النواز کا سب, یہ سب سے بڑا احسان. اگر خواجہ نہیں ہوتے تو کوئی دنیا کے اندر, ہندوستان کے اندر اسلام نہیں بچا سکتا. آج بھی یاد رکھو, ہمیں سوچتے رہیں گا ہمیں بچا رہی, تمہیں بچا رہی, تمہیں بچا رہی. یہ خواجہ غریب النواز کا صدقہ ہے, خواجہ غریب النواز کا احسان ہے. سارے جتنے بھی دنیا کے اندر, ہندوستان کے اندر آج بھی جو عبادت چلتی ہے, آج بھی تمہیں نماز پڑھتی, روزہ رکھتی, حج کرتی, زکات دے, ہر ہندوستانی کی عبادت بھی خدا کی قسم پہلے خواجہ کے دربار کو لے جاتی. اگر خواجہ قبول کرے تو غوث پاک قبول کرتے سو, غوث پاک قبول کرے تو رسول اللہ قبول ہوتے سو. یہ نہیں سمجھنا کہ ان کو چھوڑ کو کوئی سلسلہ جا سکتا. ہندوستان کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے, خواجہ غریب النواز ایک بار سرکار دو عالم کے مزار پہ گئے, مزار کے پر گئے. سرکار دو عالم اور خواجہ غریب النواز کے بیچ میں 500 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ ہوگا. 500 سال خواجہ اس کے بعد پیدا ہوئے, 500 سال کے بعد خواجہ پیدا ہوئے. اب 500 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہے. اب ایک بار گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کو گئے, جا کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی کی. ان کے دادا رشتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سید تھے, امام حسن سے بھی تھے, حسین سے بھی تھے, حسن سے بھی تھے, حسین سے بھی تھے. سرکار دو عالم کی مزار کے پاس جا کو, قریب میں جا کو جب یہ سلام کرے الصلاۃ والسلام علیکہ, میرے دادا میرے نانا تمہارے اوپر سلام کو, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے آواز آئی, ہاتھ نکلیا, وعلیکم السلام یا شیخ البحر, وعلیکم السلام اے شیخ, تمہیں جہاں پر زمین ہے وہاں کے بھی شیخ, جہاں پر پانی ہے تمہارے بھی شیخ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک خبر میں سے آئے, خواجہ غریب النواز مصافحہ کرے, کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں. وہاں پر حکم اے خواجہ جاؤ, تجھے ہندوستان میں نے عطا کیا, ہندوستان عطا کیا. میں تو ہندوستان کو نہیں گیا, مگر میرا نائب تمہیں بن کو جائے. اب تمہیں عزت خواجہ کی کرے تو خدا کی قسم وہ عزت رسول اللہ کی. اب رسول اللہ اس سے بڑھ کر, رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہے کوئی ہستی تو رسول اللہ. اب رسول اللہ کے نائب بننا, رسول اللہ کے خلیفے بننا, رسول اللہ کے وصی بننا, دوسرا کوئی ہندوستان سے ان سے بڑھ کر کوئی ولی ان سے بڑھ کر نہیں, کوئی غوث کوئی قطب ان سے بڑھ کر نہیں. خدا کی قسم ہندوستان کے اندر وہ شہنشاہ ہے ہندوستان. اس کے واسطے جو بھی ہماری عبادت, جو بھی قیادت, جو بھی چیزیں رہتی ہیں انشاءاللہ خواجہ کے صدقے میں کرو. تمہارے ہر گھر میں بھی ان کے نام سے فاتحہ کرو تاکہ ان کا عام ہو. یہ کیا بھی شرک بدعت نہیں ہے. خواجہ کی چھٹی کیا بھی ہمیں نہیں منا رہی, حضرت ٹیپو سلطان شہید خود خواجہ کی چھٹی منانے والے, خود 11ویں کرنے والے, خود 12ویں کرنے والے, خود محرم کرنے والے, خود علماء پنجے بٹھانے والے. یہ بزرگان دین کا صراط الذین انعمت علیہم. یہ آج کل آپ کو بولتے بیٹھے نا یہ حرام, یہ بدعت, یہ شرک. خدا کی قسم بتاؤ, خود خواجہ غریب النواز امام حسین کی محبت کرتے تھے, نہیں کرتے تھے کیا؟ انہوں خود فرمائے شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین, دین استو حسین دین پناہ استو حسین, سرداد نداد درد اسیر حقا کے بلا لا الہ استو حسین. خود خواجہ غریب النواز بتائے کہ ہمارا دین حسین. محبت اگر کرنا تو حسین سے محبت کرنا, حسین کی یہ ہمیں اگر اسے ان کی پشت پناہی میں آگے خدا کی قسم ہمیں کامیاب ہو. یہ کون بھی آپ کو ہم نے آئرہ غیرہ کون بھی نہیں سکھایا, خود خواجہ غریب النواز سکھایا. کون سکھایا؟ کون خواجہ؟ جسے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جسے منصب دیا.
یہ ہمیں سب بیٹھے ہیں، ہم نے کون بھی اللہ نہیں دیا، ہمیں مولویاں بنا عالمہ بنا لیے، کہاں کی چلے گئے، کہاں کی ادھر گئے، کہاں کی ادھر، مگر خدا کی قسم خواجہ کو سرکار دو عالم بنا پڑی. سرکار دو عالم جسے بنائے انہوں خود یہاں دکھائے کہ وہ غوث پاک کی 11ویں خواجہ غریب النواز کرتے. خواجہ غریب النواز خود غوث پاک کی 11ویں کرتے. فرماتے ہیں خدا کی قسم جب سرکار غوث اعظم دستگیر ایک بار ان کی مسجد میں بیٹھی، بچت کی حالت میں فرماتی کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے، میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کو. 1500 میل دور خراسان میں خواجہ غریب النواز پہاڑ کو بیٹھ کر ریاضت کرتے رہے. 1500 کلومیٹر پہلے انہوں بغداد میں بیٹھ کو حکم کر رہی میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر. مگر خدا کی قسم 1500 میل خواجہ غریب النواز ریاضت کرتے رہے. تو جیسا موبائل میں تمہیں یہاں بیٹھ کو امریکہ کو سعودی کو بات کرتے نہیں، وہ ٹائم کو موبائل بہت سے پاس بول ڈالے ہوا لینے جا کو کون کون ولیاں ہیں ان کے کان میں یہ آواز سنی، کان میں یہ آواز سنی. بولے خدا کی قسم اے غوث پاک آپ کا قدم میری گردن کے اوپر، آپ کا قدم میرے ماں باپ کی گردن کے اوپر، میرے پیر کی گردن پر، میرے سر پر، میرے آنکھوں کے اوپر. ایسا خواجہ غریب النواز جھکے، ایسا جھکے کہ سجدے کی حالت کی تک جھکے. وہاں سے آواز آئی اے میرے خواجہ جا تجھے ہندوستان کو میں نے عطا کیا. ہندوستان انہوں عطائے غوث، عطائے رسول، عطائے الہ، اللہ سے بھی عطا ہوگی، غوث سے بھی عطا ہوگی، رسول اللہ سے بھی عطا ہوگی. اور جو خواجہ کو مانتا ہے انہیں اللہ کی عطا کو بھی مانے، جو خواجہ کو مانتا ہے رسول کی عطا کو بھی مانے، جو خواجہ کو مانتا ہے وہ غوث پاک کی عطا کو بھی مانے. خواجہ کی چھٹی کرنا یہ سب کی خوشی ہے. میرے کہتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو کامیاب عطا فرمائے. وقت 9:30 تک تھا، 9:30 کو ختم ہوگا انشاءاللہ. یہ بچوں کا پروگرام کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کارروائی کو قبول فرمائے. اور جو بھی یہاں پر اس کے اندر ساتھ دیے ہیں، جو بھی یہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور جو بھی ہمارے یہاں پر خلیفے مرشدین مریدین جو بھی یہاں پر ساتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی خواجہ غریب النواز ان کی شفاعت عطا فرمائے اور ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہلو ہلو محترم حضرات انشاءاللہ یہاں سے محفل ختم ہونے کے بعد عشاء کی نماز بجماعت ادا ہوگی. اس سے پہلے کمیٹی ایل بیٹ کی جانب سے تمام خلیفوں کو اور جو خاص کر یہاں محنت لگانے والے نوجوانوں کی گلپوشی ہو رہی ہے اور آنے والے مہمانوں کی سب سے پہلے گلپوشی یہاں کے نوجوان اور یہاں کے اراکین کمیٹی والے کر رہے ہیں، اسے قبول فرمائیں. ایک ساتھ سب کو بھی گلپوشی کرتے چلے جائیں، وقت زیادہ ہوگا. سب سے پہلے خلیفوں نے ایک ساتھ کر ڈالو، ایک ساتھ کر ڈالو. بینڈور ہمارے نذیر احمد صاحب ہیں، خلیفے ہیں، ثناء اللہ صاحب ہیں، فیض اللہ صاحب ہیں، سراج اللہ خان صاحب ہیں. تمام کی گلپوشی ایک ساتھ ہو رہی. برائے مہربانی حضرات لے لیں، وقت کا تقاضا ہے. آپ حضرات اس کی قدر کرتے ہوئے قبال والے بھی تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن. گلی گلی شہر شہر بولو علی علی، سب کی بلا ٹلی.